بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انٹرسٹنگ اسٹوریز آف اسلام کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تمام قصوں میں سے اچھا قصہ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم و سرور کے نشیب و فراز میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں نصیحتوں کا سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم اس قصے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے والد کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشاں درخشاں تھے، اس لیے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بہت احترام کرتے تھے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے جب اپنے والد کو اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، ورنہ وہ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر کے جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گھنے جنگل میں لے گئے۔ جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا، پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر محفوظ جگہ بٹھا دیا اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے کرتے کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہوئے اور گھر کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر آئے اور رونے کا سبب پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری کوئی بکریوں کو نقصان پہنچا ہے؟ حضرت یعقوب نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے ذرا دور نکل گئے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا مبارک ہے۔ حضرت یعقوب نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں، اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سمجھدار بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر اس کے کرتے پر ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اس کنویں میں رہے۔ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، آپ کی برکت سے اس کنویں کا پانی بہت ہی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، جب وہ قافلے والے اس کنویں کے قریب آئے تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو کنویں کی طرف بھیجا۔ اس نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ اس شخص نے جب ڈول کو کھینچا تو آپ کنویں سے باہر آ گئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو خوشی خوشی بتانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھتے تھے، جب انہوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، اگر تم اس کو خریدو تو ہم اس کو بہت سستا بیچ دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کے فروخت کرنا یہاں تک کہ اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک بھی لفظ نہ بولے۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے قافلہ مصر کو روانہ ہوا۔
ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منہ مانگی قیمت پر خرید لیا اور گھر لے جا کے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس غلام کو نہایت ہی اعزاز کرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سے 17 برس بتائی جاتی ہے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئیں۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگنے لگے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوئے اور ان دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری ظاہر کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس غلام کو جیل خانے بھیج دیا جائے یا پھر دوسری کوئی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے آپ کی زوجہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں، اس نے خود مجھے لبھایا، اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گئے اور بولے کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے آواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے یہ شہادت سن کر عزیز مصر نے جب دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا تھا۔ اس وقت عزیز مصر نے یوسف کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں نے اس واقعہ کا چرچا ہونے لگا۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورغلانا چاہتی تھی۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھ دیے اور ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ بیٹھیں۔ بولی، یہ تو انسان نہیں فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے حسن سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر یہ فرمایا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 سال 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید و ایمان اور صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن و اخلاق اور آپ کے کردار کے دیوانے ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب تھا کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کا رس۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے، دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب تھا کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پہ روٹی
کھا رہے ہیں اس پر پرندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر بتانے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم میرے اس خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو نجومی نے اس خواب کو خواب پریشہ کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں سنائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے قید خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، اور پھر 7 سال تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں میں محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس خواب کی تعبیر بتا دی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لایا جائے۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کروایا جائے، اس کے بعد ہی جیل خانے سے میں باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیق کرائی اور تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، یہ خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے حوالے سے مشورہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظامات پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کے انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ معزز ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میرا چینل انٹرسٹنگ اسٹوریز آف اسلام ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔